میری بہنوں، پی ڈی ایم کے زیر اہتمام آج کے اس کامیاب اور فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، پی ڈی ایم کے قائدین نے ملک کے حالات اور ملک کی سیاست کے ہر پہلو سے آپ کو آگاہ کیا۔ یقیناً میں ان کے ارشادات پر اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن موجودہ جعلی حکمرانوں کی 3 سالہ کارکردگی پر اتنا تبصرہ ضرور کر سکتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں انہوں نے پاکستانی ریاست کو ایک غیر محفوظ ریاست بنا دیا اور پاکستانی قوم کو ایک غیر محفوظ قوم بنا دیا ہے۔ قومیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں، دنیا کے اقوام کے ساتھ قدم ملا کر آگے کو جاتی ہیں۔ آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال پر ہم خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے۔ ہم نے 22 کروڑ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ اسے دنیا میں ایک ممتاز قوم کی حیثیت دینے کی قسم کھا رکھی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دنیا میں ایک ممتاز مقام دے کر ہی دم لیں گے۔ میرے محترم دوستو، بہت سے اسباب آئے، رمضان شریف گزرا، گرمی کا موسم گزرا، کورونا کی صورتحال ایک عالمی وبا کی طرح اس معاشرے پر چھا گیا، جس کی وجہ سے یقیناً پی ڈی ایم کے جلسوں کا تسلسل کچھ عرصہ کے لیے متاثر ہوا، اور تبصرے ہونے لگے کہ پی ڈی ایم خاموش ہو گیا ہے۔ آج کا جلسہ بتا رہا ہے، تاحد نظر انسانوں کا سمندر بتا رہا ہے، آپ کا جوش اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آپ زندہ ہیں، پی ڈی ایم زندہ ہے، ہم فعال ہیں، اور ہم نے منزل کی طرف رواں دواں سفر کو نہ روکا ہے نہ روکیں گے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی ہے۔ زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، یہ سب کی جمعیت، زندہ ہے پی ڈی ایم، زندہ ہے پی ڈی ایم۔ میرے محترم دوستو، آج ہم پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ناجائز ہے،
इसको कोई अवामी मैंडेट हासिल नहीं, ये जाली वोट के जरिए से जबर की बुनियाद पर कुर्सी पर मुसल्लत है, और जो जबर के तबके ऐसे हुक्मरानों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हमने मर्द मैदान बनकर मैदान में उनका भी मुकाबला करना है और दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान में किसी खास तबके को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने और दखल अंदाजी करने का कोई हक हासिल नहीं है। इब्ने कासिम की शान मौलाना फजलुर रहमान को मिल्लत की पहचान। अगर हमारी फौज सियासत में मुदाखलत करती है तो वो आईन के हल्फ से रूगर्दानी कर रही है। अगर हम इस तरह की जमहूरियत को तस्लीम करते हैं तो फिर हमने पार्लियामेंट में जो बार बार हल्फ उठाए हैं, फिर हम अपने हल्फ से रूगर्दानी करते हैं। हर एक को अपने हल्फ पर कायम रहना चाहिए और हम अपने हल्फ पर कायम हैं कि आईन के मुताबिक इस मुल्क को हुक्मरानी देनी है, कानून की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती, और इसके नीचे हमने मुल्क के निजाम को चलाना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान की मईशत को सालाना तरक्याती तखमीना 5.5% का कौम को दिया गया और अगले साल के लिए 6.5% के तखमीने का ऐलान हुआ, लेकिन इस नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान की सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी नीचे गिरा दिया है। आज हमारी मईशत जमूद का शिकार है, और ये जो 1-2 पॉइंट आप बताते हैं, ये भी तुम झूठ बोल रहे हो। आज तुम्हारी नाअहली के नतीजे में गरीब इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया है। आप जाएं जरा तंग मोहल्लों में, तंग गलियों से गुजरते हुए, वहां का गरीब जब पहले एक हवेली में 5 अफराद होते थे तो 3 बारोजगार होते थे और 2 बेरोजगार होते थे। आज एक हवेली के अंदर अगर 5 अफराद मौजूद हैं तो 4 बेरोजगार हैं और एक ही मुश्किल से रोजगार पर है। आप बताएं, एक आदमी इस मामूली सी मजदूरी में पूरे खानदान को कैसे पाल सकेगा? आज गरीब आदमी के जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो बाजार से राशन खरीद कर ला सके। कई 100 गुना महंगाई बढ़ गई है। आज गंदम और आटा नहीं मिल रहा है, आज चीनी नापेद हो रही है, आज घी लोगों को नहीं मिल रहा, आज दवाइयों की कीमतें कहां पहुंच गई हैं। चंद रोज पहले मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था जो अपने क्लिनिक का मालिक है, मेडिकल सेंटर का मालिक है। वो कहता है मैं अपने इलाज के लिए दवाई नहीं खरीद सकता, इतनी महंगी हो गई है। कहां तूने मुल्क को पहुंचा दिया है? पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था कि यहां सिर्फ चंद लोग अय्याशियां करेंगे और ऐसे नाअहल लोग कौम पर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान नाअहलों के लिए नहीं बना था। लोगों, उठो, इनकलाब लाओ।
ہم تیار ہیں. اے ابن قاسم کی شان مولانا فضل الرحمان تو ملت کی پہچان مولانا فضل الرحمان. اب ہم نے انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے جو عہد و پیمان کیا ہے آپس میں بھی اور قوم کے ساتھ بھی انشاءاللہ اس عہد و پیمان پر ہم پورا اتریں گے. انشاءاللہ. میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی کی طرف نہیں جانا. مچھلی سے کسی نے کہا بلکہ سمندر نے کہا کب تک تیرتے رہو گے, تھک جاؤ گے. تو مچھلی نے کہا جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی سکت ہے تب تک میرے اندر ان موجوں میں تیرنے کی سکت ہے. بہت خوب. ہم تھکے نہیں ہیں. اب یہ بات نہیں رہی اشارہ کہو بے تماشا کہو اشارے نہ خبر ہوتے لو اس برد وقت بردوں پہ کہو. اپنے جذبوں کو بلند رکھیں, اپنی جرت کو قائم رکھیں. بزدلی کسی کافر کی علامت ہوتی ہے, بزدلی کبھی مومن کی علامت نہیں ہوا کرتی. المؤمن لیس بجبار. نعرہ تکبیر کہ تیری جرت کو ملت کے فخروں مولانا فضل الرحمان کو ملت کی پہچان مولانا فضل الرحمان. سب کا دل میرے محترم دوستو, جب آپ کی معیشت کمزور ہے آپ کبھی بھی ایک کامیاب خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے. جب تک آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ نہیں کر سکیں گے آپ اپنے ملک کے لیے دوست پیدا نہیں کر سکیں گے. حکومت ہے, چین اس خطے کی سپر طاقت ہے, اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی ویٹو پاور ہے, لیکن ہم نے چین سے کہا کہ پاکستان کے راستے سے آپ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں اور سیاسی جماعتوں نے, میاں نواز شریف صاحب نے سی پیک کا افتتاح کیا, کام شروع ہوا. چین کے مقابلے میں عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہوا. جب پاکستان ترقی کی راہ پہ جانے لگا چین جیسی قوت اس نے دنیا میں تجارت کرنے کے لیے پاکستان کے راستے کو ترجیح دی. یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی. جہاں ہم نے اپنی معاشی ترقی کی بنیاد رکھی وہاں چین کی 70 سالہ دوستی کو ہم نے معاشی دوستی میں تبدیل کیا اور یہ خارجہ پالیسی میں ایک پہلا کامیاب قدم تھا. لیکن جو عمران خان کبھی کبھی نمائش کرنے کے لیے امریکہ کے خلاف ایک آدھ جملہ بھی کہہ دیتا ہے, اس نے امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے, یہودی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو دوستوں سے محروم کیا,
پاکستان کی معیشت کو زمین پہ بٹھا دیا, اسے زمین بوس کر دیا. آج ہم تنہائی کا شکار ہیں. قوم پہ ہے تیر جس امریکہ اور جس مغرب کے مالیاتی اداروں اور ان کی بینکوں کی امداد کی لالچ میں ہم نے چین کی سرمایہ کاری کو سبوتاژ کیا, انہوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی, انہوں نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا. اور ہم جو ہمیشہ ان کے لقموں پر پلنے کی سیاست کرتے ہیں, ان کے لقموں پر پلنے کی معیشت کرتے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہم کسی بھی کارروائی کے لیے پاکستان کے ہوائی اڈے نہیں دیں گے. تم سے اڈے مانگے کس نے ہیں؟ وہ اڈے تو خود وہ پہلے سے اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی فضائیں اب بھی استعمال ہو رہی ہیں, لیکن تم اڈوں کی بات کرتے ہو. تم نے تو کل پرسوں امریکیوں کو پورے اسلام آباد کے ہوٹلیں مہیا کر دی ہیں, کراچی کے ہوٹل سارے ان کے حوالے کر دیے, پورے ملک کے ہوٹل ان کے سامنے بچھا دیے. کس بنیاد پہ؟ کس بنیاد پہ؟ ان کے لیے کوئی ویکسین شرط نہیں ہے. جو افغانستان میں 20 سال انسانیت کا خون کر چکا ہے, جو انسانی حقوق کو پامال کر چکا ہے, اور جس کے ہاتھوں سے اور جس کی انگلیوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو, اسے انسانیت کی قیادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. نعرہ تکبیر! امریکہ 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 جو یار میرے محترم دوستو, آج ہم نے کس کے مفادات کے لیے اپنے جغرافیے کو تبدیل کر دیا ہے؟ ہم نے کشمیر بیچ دیا اس مودی کو, جو مودی ہمارا فون سننے کے لیے تیار نہیں, جو مودی ہمارا فون اٹھانے کو تیار نہیں. شیم 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 ہم نے کشمیر اس کو بیچ دیا, شیم اور جو بقیہ کشمیر رہ گیا ہے اس بقیہ کشمیر پر کہتا ہے کہ میری حکومت آئی تو میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو ریفرنڈم کی اجازت دوں گا. ان کی مرضی ہے وہ آزاد زندگی گزاریں, ان کی مرضی ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں. تمہیں تو پاکستان کا ریاستی موقف ہی معلوم نہیں ہے. کی آن اور شان مولانا فضل الرحمان. جس وزیر اعظم کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ کشمیر پر پاکستان کا ریاستی موقف کیا ہے, 48 اور 49 کی سلامتی کونسل کی قراردادیں کیا تقاضا کرتی ہیں, ایسے شخص کے ہاتھ میں کشمیر دینا یہ کشمیر کو بیچنے کے مترادف ہے. میں اب بھی کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کو دیا گیا, گلگت بلتستان کے ووٹ کو چوری کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا گیا, اور کشمیر میں بھی انہی لوگوں نے کشمیر کا ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا ہے. یہ لوگ نااہل ہو کر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. کشمیر فروش حق باطل ہے مولانا فضل الرحمان. آج ان کی حکومت میں گلگت بلتستان کا مستقبل مخدوش ہے, ان کا کوئی سیاسی مستقبل اب متعین نہیں ہے. ہم نے فاٹا کا انضمام کیا
فاٹا کے قبائل رل گئے ہیں. 1.5 سے 2 کروڑ کی قبائل کی آبادی پچھلی مردم شماری میں 50 لاکھ لکھی گئی، اس لیے کہ انہیں اپنے ملک میں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا. آج ایک ایک گاؤں اور ہر قبائلی کا گھر تباہ ہو چکا ہے. وہ کھنڈروں میں واپس آ رہے ہیں. اور ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال تمہیں 100 ارب روپیہ دیں گے، 10 سال تک آپ کو دیں گے 1000 ارب روپیہ. 5 سال گزر گئے ہیں، ہم نے اب بھی ان کو 100 ارب تو کیا 5 سال میں بھی 50 ارب روپے مشکل سے دیے ہیں. کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ میں ابھی مکین گیا ہوں، مسعودوں کے علاقے میں گیا ہوں، مسعودوں کے مرکزی شہر میں گیا ہوں. مجھے اپنے دوستوں نے کہا کہ پورے شہر میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ ہم آپ کو وہاں اس گھر میں جا کر بٹھاتے اور ٹھہراتے. ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ ہم آپ کو بطور مہمان کے اس گھر میں جا کر بٹھا سکیں. اور بالآخر ہمیں ایک سکول میں آپ کے لیے جگہ بنانی پڑی مہمانوں کے لیے. کس کرب سے قوم گزری، اور آنے والے مستقبل کا کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس ممالک کے ساتھ ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی. ہمیں اندھیرے کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. میرے محترم دوستو، اس طرح کا جغرافیہ تبدیل کیا جا رہا ہے کہ جس کا کچھ پتہ نہیں. یہاں پر صرف ٹیریٹری اور خطے کو نظر میں رکھا جاتا ہے، خطے میں رہنے والے عوام کو اور لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. یہ کس کی پالیٹکس ہے؟ یہ کس کا فلسفہ ہے؟ آپ کو اس بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے. میرے محترم دوستو، بدامنی کا ذکر ہوا. ہمیں بڑے نوید بتائے گئے. ہم آپریشنز کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف کر رہے ہیں. ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے. ہم نے کہا ہمیں یہی چاہیے کہ پاکستان کے ہر شہری کو امن ملے. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پیچھے قبائلی علاقہ ہے، اس کے پیچھے افغانستان ہے. آج بھی صورتحال جوں کی توں ہے. کس بنیاد پر تم نے قوم کے بچوں کو اپنے ملک میں ہجرت پر مجبور کیا؟ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو گھروں سے نکال کر تم نے کتنے سال اس ملک کے اندر در بدر کر کے گھر گھر ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا ہے. ان کی طرز معاشرت تبدیل کر دی. اور پھر اس ماحول میں تم نے ان این جی اوز کو بھیجا جو سوائے فحاشی اور عریانی پھیلانے کے ان کا اور کوئی کردار نہیں ہوتا. انسانیت کے نام پر کس طرح انسانیت کی عزتیں لوٹی جاتی ہے. میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز اب پاکستان میں صرف جلسے نہیں ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے اور روڈ کاروان بھی چلیں گے. اب استحکام پاکستان، مولانا فضل الرحمان، کو ملت کی پہچان، مولانا فضل الرحمان. روڈ کاروان بھی چلیں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ. شان مولانا فضل الرحمان، ختم نبوت کی خاطر مولانا فضل الرحمان، تن من ہے تیرا غازل مولانا. افغانستان میں آج امارت اسلامیہ کی طرف سے وسیع البنیاد حکومت کی پیشکش بھی ہوئی، عام معافی کا اعلان بھی ہوا. 20 سال میں ان کے ساتھ جو ہوا
ग्वांटानामो बे में हुआ, बगराम जेल में हुआ, शबरगान जेल में हुआ, जो इंसानी मजालिम उनके साथ हुए, आज उन्होंने सब कुछ माफ कर दिया है और सबको कहा है आओ हुकूमत में शरीक हों। मैं अफगानिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों से कहना चाहता हूं कि जिस फराख दिली का मुजाहरा अफगानिस्तान की एक फातेह अमारत इस्लामिया ने किया है, आपको भी उसी फराख दिली के साथ उनकी इस दावत को कबूल कर लेना चाहिए। जो गैर मशरूत पेशकश उन्होंने की है, आप भी उनकी पेशकश को गैर मशरूत तौर पर कबूल करें। मैं अमेरिका और मगरबी दुनिया से भी कहना चाहता हूं, मुआहदा तुमने किया है, मुआहदे की पासदारी करो और अफगानिस्तान में एक फसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम के लिए अब नई नई शर्तें न लगाया करो। मान लो, दिल से मान लो कि तुम शिकस्त खा चुके हो। अगर अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान की शिकस्त खुर्दा कुव्वतें हैं, कभी शिकस्त खुर्दा कुव्वत अखलाकी तौर पर भी ये जुर्रत नहीं किया करता कि वो नई शरायत लगाए और ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। और हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, हम चाहते हैं कि पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान के मुस्तहकम और अच्छे ताल्लुकात हों। हम अफगानिस्तान के अंदर वहां का सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान का मफाद समझते हैं। ईरान के साथ ताल्लुक, चाइना के साथ ताल्लुक, हिंदुस्तान की सूरत हाल पर एक मजबूत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही कोई पॉलिसी बना सकती है। ये डरपोक, अब क्या इनको कहूं, ये क्या चीज है? ये पाकिस्तान की पॉलिसी बना सकते हैं? ये इस बात की पॉलिसी बना सकते हैं कि हमने आज का दिन किस नशे में गुजारना है। वाह वाह वाह। ये सिर्फ यही पॉलिसी बना सकते हैं कि आज हमने कौन सी अय्याशी करनी है। मुल्क को चलाना, किसी दूसरे मुल्क का एतमाद लेना, तुमसे तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। अभी सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, अफगानिस्तान के मसले पर हिंदुस्तान को उसमें शरीक किया गया, लेकिन पाकिस्तान के मंदूब को उसमें शरीक नहीं किया गया। शेम 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 शेम। तुमने इंसानी हुकूक, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन में एक करारदाद पेश की। तुम्हें तो यह भी पता नहीं था कि इस कमीशन के अरकान कितने हैं। हमारी वजारत खारजा बयान देती थी 57 ममालिक की हमें हिमायत हासिल है, 57 ममालिक की। पता चला कि कुल अराकीन ही 47 हैं, 57 हैं ही नहीं। तुझको बदला देने से और फिर करारदाद पेश करने के लिए दुनिया के 16 ममालिक की हिमायत जरूरी थी। हम 16 ममालिक की हिमायत भी हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तानियों, अब तो जरा सोच लो कि हमने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को बचाना है। कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया गया। आज वही पाकिस्तान अपनी बका के लिए हमसे कुर्बानी मांग रहा है। हमने कुर्बानी के लिए मैदान में निकलना है या नहीं?
हमने सड़कों पे आना है या नहीं? आज हमारे मुल्क में वकला एहतजाज पर, मीडिया के लोग एहतजाज पर, डॉक्टर एहतजाज पर, मजदूर एहतजाज पर, और अभी हाल ही में 17,000 मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया गया। गो कि ये काम हमारे एक जज साहब ने किया। ताहम जज भी अगर जुल्म का फैसला करेगा तो हम उस पर अपना एहतजाज नोट कराने का हक रखते हैं। सबकी जान हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, इस जोश से लेंगे, इस नशाई से लेंगे। तो न इस मुल्क की सियासी तौर पर इस हुकूमत का कोई जवाब, न कारकर्दगी के लिहाज से उसका कोई जवाब, न माशी हवाले से वो कौम को कुछ दे सकी, न अमन व अमान के हवाले से यह मुल्क को कुछ दे सकी। पिछली हुकूमत ने अगर कुछ दिया था वो भी बर्बाद कर दिया। जाहिर है जब एक शरीफ आदमी, अक्लमंद आदमी अपना कमाया हुआ पैसा, अपनी दौलत रास्ते में चलते हुए एक दीवाने और पागल के हाथ में पकड़ाएगी तो फिर वो पैसा जाया होगा या नहीं होगा? हमने ऐसी मखलूक के हवाले किया है। वो किसी जमाने में कहते हैं मुल्क का एक बादशाह जेल में गया तो पागल खाने में चला गया। तो पागल से पूछा, पागल ने उससे पूछा तुम कौन हो? उससे कहा मैं मुल्क का सदर हूं। पागल ने कहा जब मैं जेल खाने से बाहर होता था तो मैं भी अपने आप को सदर कहता था। ये वही लोग हैं। साकिब निसार माफिया है, डेमे बनाने वाला। ऐसे अनासर से मुल्क को आजाद करना है, ऐसे करप्ट लोगों से मुल्क को आजाद कराना है। दूसरों को ताने देते हो, तुम्हारा एहतसाब करना है। कहां गया फॉरेन फंडिंग केस का मसला? कहां चला गया वो मसला? कहां गया मलम जबे का मामला? कहां दफन कर दिया उसको? पेशावर की बीआरटी का मसला, गंदम सेकेंडल का मसला, तुम्हारे खिलाफ अरबों खरबों के करप्शन के सेकेंडल सामने आए, आज वो क्यों दफन किए जा रहे हैं? फिर जाहिर है कि नेब एक जानिबदार इदारा है और ऐसी इदारे को खत्म हो जाना चाहिए। तेरा एक इशारा हो मौलाना फजलुर रहमान, हाजिर खून हमारा हो। अब हमें यह हुकूमत आजकल पता है क्या दे रही है? कहते हैं हम इंतखाबी इस्लाहात देंगे आपको। भाई इंतखाबी इस्लाहात हमें वो लोग देंगे जो खुद धांधली के जरिए से आए हों। फिर कहते हैं हम एक नई मशीन ला रहे हैं। पूरी दुनिया ने उस मशीन को मुस्तरद किया है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद किया है। वो मशीन कौन सी है? जो वोट को चोरी करने में महारत रखता है, ऐसा मशीन है वो। हम तुम्हारे इंतखाबी इस्लाहात को जूते के नोक पर रखते हैं। तुम कौन होते हो हमें इंतखाबी इस्लाहात देने वाले? तुम तो मरदूद हो, तुम मुस्तरद शुदा हो, तुम्हारी पॉलिसियां नाकाम, और तुमने आइंदा इंतखाबात में भी धांधली ही की सोची हुई है कि किसी तरह धांधली करके फिर आ जाएं। लेकिन तुम फिर आकर दोबारा दिखा के दिखाओ इंशाअल्लाह। कोई आसान बात है?
ہمیں تم نے مذاق بنا لیا ہے, تم نے قوم کو کھلونا بنا دیا ہے. ہم بڑے حوصلے سے حالات برداشت کر رہے ہیں, لیکن حوصلہ کب تک چلے گا؟ یہ نوجوان کب تک قابو رہے گا؟ کب تک ہم ان کو قابو رکھیں گے؟ نہ اس ملک میں اسلام کا نظام آیا, نہ یہاں جمہوریت آئی, نہ یہاں خوشحال معیشت آئی. اس لیے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر پاکستان بنا کس لیے تھا؟ اگر اسلام کے لیے بنا وہ نہیں, اگر جمہوریت کے لیے بنا وہ نہیں, اگر معیشت کے لیے بنا وہ نہیں, تو پاکستان کے مقاصد کیا ہیں؟ لیکن انشاءاللہ ہم نے اس کی تعبیر تلاش کرنی ہے, اور ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ پاکستان کی تعبیر کو انشاءاللہ سامنے لائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائے, آپ کی اس جدوجہد کو قبول فرمائے. اب یہ قافلہ چل پڑا ہے, اب رکے گا نہیں, تھمے گا نہیں, آگے بڑھے گا, اور ان حکمرانوں کو خس و خاشاک کی طرح آپ کا یہ سمندر بہا کر لے جائے گا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ختم نبوت کی خاطر الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم انا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. میرے دوستو, ہمارے انتہائی بزرگ اور قابل احترام مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب دنیا سے تشریف لے گئے, اور علماء کرام ہمارے عثمان کاکڑ صاحب شہید کر دیے گئے, اور اس وقت ہمارے جناب سردار عطا اللہ منگل صاحب وہ بیچارے بیمار ہیں, میرے والد کے رفیق ہیں. جب میرے والد صاحب صبح خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ تھے, تو اسی وقت عطا اللہ منگل صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے. جب ان کی حکومت گرائی گئی تو اس پر احتجاج کرتے ہوئے میرے والد صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا. آج وہ بیمار ہیں. جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرمائے, اور جو حضرات بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے, اور اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جب ہم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے ہوئے اٹھیں, اور ان کی مغفرت لے کر اپنے گھروں کو ساتھ چلیں برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات سن لے ذرا. یہ ایک تو ڈرون چلتے رہیں, جو ہمارے ڈرون ہیں یہ نکلتے تک کور کریں. میں آنے والے تمام کارکنان کا فردن ذمہ داران عہدیداران کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے لیے آپ کے پاس دینے کے لیے میرے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے. یہ آپ کے پسینے, یہ آپ کے خرچے, یہ آپ کی مشقتیں رنگ لائیں گی, اور یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا. میں میڈیا کا, انصار کا, ایک کیمرہ مین کا, سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا, تمام جماعتوں کے اراکین کا, ساؤنڈ سسٹم کے ساتھیوں کا, جمعیت طلبہ کے اراکین کا, میں جس طرح انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, پولیس کا, تمام اداروں کا دل کے گہرائیوں سے, ساؤنڈ سسٹم, یہ جو ہمارے اسٹیج کے انتظامات تھے, ہمارے اسلامک یہ ڈیکوریشن والے تمام ساتھیوں کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو ڈرون ہمارا اڑ رہا تھا اس کو اڑائیں, مہربانی کریں, صاحب یہ نکلتے ہوئے مناظر ذرا ریکارڈ کریں, اس ڈرون کو اڑائیں, مہربانی کریں. اور ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا فردن دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو اجر عظیم ہم کو ملے گا چھٹکارا.
یہ لائٹیں جلتی رہیں گی جب تک تمام مجموعہ گھروں سے باہر نہیں جاتا، تب تک لائٹیں جلتی رہیں گی. عید کی آرام